www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے ان فی جہنم لوادیا یقال له حبحب. جہنم میں ایک وادی ہوگی، اس کا نام حبحب ہے. وادی کا نام حبحب. یسکنہ کل جبار. اس وادی میں جو بھی متکبر ہوگا وہ اس میں رہے گا، اس کو ڈالا جائے گا اس میں. تو یہ وادی اور اس کا نام اور جہنم کی یہ حالات، یہ ساری چیزیں وحی سے تعلق رکھتی ہیں، عقل سے ان کا تعلق نہیں ہے. عقل کے زور پر یہ نہیں بتا سکتا کوئی. اب آپ بیٹھے ہیں، آپ کے پشت پر جو ساتھی بیٹھا ہے اس کا نام آپ سوچ کر بتا دیں کچھ، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں سوچ کے بتا دوں گا عقل سے کہ اس کا یہ نام ہے. تو یہ کام عقل اتنا نہیں کر سکتی. بعض چیزیں جس کی اللہ نے اسے طاقت دی ہے وہاں تک کی بات تو یہ بتا دیتی ہے، اس میں نتیجہ نکال لیتی ہے، اس میں رہنمائی اور مدد کر دیتی ہے. لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے کہ بالکل معطل ہو جاتی ہے. آپ میں سے ہر آدمی اگر کسی کو جانتا ہے اور اسے پتہ ہے تو نام بتا دے گا کہ اس کا یہ نام ہے. لیکن اگر نام معلوم نہیں ہے تو اتنا قریب انسان جو بیٹھا ہے آپ کے، آپ اس کا نام نہیں بتا سکتے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کسی اور عالم کی جو چیز ہے جہنم، اس کی ایک وادی کا نام بتلایا کہ یہ ہے، اور اس میں کون لوگ رہیں گے یہ بتایا. یہ بھی عقل سے نہیں معلوم کر سکتا انسان. تو حب کا مطلب جلدی، تیزی، سرعت. تو چونکہ یہ مجرمین کو بہت جلدی جلائے گی، جھلسائے گی، اپنی لپیٹ میں لے گی اور اپنا غیظ و غضب ان پر ظاہر کرے گی، اور اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی کہ اتنا لوہا جو ہے وہ سرخ ہوتا ہے، ابھی ڈالیں گے تو 10 منٹ 15 منٹ میں وہ سرخ ہوگا، یا ابھی ڈالیں گے تو وہ 10-15 منٹ میں پگھلے گا. یہ وقت لگتا ہے اس میں. لیکن یہ جو جہنم ہے یہ اس کو جلانے میں اور اس کو جلا کر بھسم کرنے میں کوئی دیر نہیں کرے گی، تاخیر نہیں کرے گی. کیونکہ جو طبیعیات ہیں، طبائع، وہ اللہ کی بنائی بھی ہیں.
تو جب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں تو ان میں تغیر اور تبدل کا بھی حق، اختیار اور طاقت اللہ کو حاصل ہے، باقی کسی کو نہیں۔ سونے کی اپنی طبیعت، چاندی کی اپنی طبیعت، کیمسٹری، کیمیا، اسے کہتے ہیں علوم کیمیا، نمک کا اپنا مزاج ہے، ہیرے کا اپنا مزاج ہے، عقیق کا اپنا مزاج ہے، زمرد کا اپنا ہے، ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، طبیعت ہے۔ تو زمرد کی طبیعت عقیق والی نہیں بن سکتی، عقیق والی کی طبیعت زمرد والی نہیں بن سکتی، ہر ایک کا مزاج اللہ نے بنا دی۔ آگ جو ہے وہ جلائے گی، اس کی طبیعت ہے کہ جلائے، وہ ٹھنڈی نہیں ہوتی، لہذا ابھی تک، آج تک سائنس آگ کو ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ سائنس کا مطلب ہے ہمارے تجربات، ہمارے مشاہدات، ہم دواؤں کے ذریعے، کیمیکل کے ذریعے آگ کو بجھا تو سکتے ہیں، لیکن آگ جل رہی ہو اور وہ جلائے نہ، یہ نہیں کر سکتے۔ وہ جلائے گی، اس میں حرارت آپ چھین نہیں سکتے کہ آگ کی لپٹیں ہیں اور اس میں حرارت آپ نکال لیں، لپٹیں کر دیں اور حرارت نہ ہو اس میں، یہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ طبائع اور اشیاء اور ان کی طبائع کا خالق وہ ہے۔ اور کوئی اسے یہ نہیں کر سکتا اسے گرم یا ٹھنڈا، یا ٹھنڈے کو گرم کر دے اور گرم کو ٹھنڈا کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی طبائع ہیں، یہ حدود ہیں ایسی جسے کوئی توڑ نہیں سکتی طاقت۔ لیکن ہیرا زمرد سے بدل جائے، زمرد ہیرے سے بدل جائے، اللہ چاہ لیں گے تو ہو جائے گا۔ ہم اور آپ کسی لیبارٹری میں، کسی معمل میں، معمل کیمیا، معمل الکیمیا، لیبارٹری، کیمیائی ٹیسٹ لیبارٹری جو ہوتی ہے، اس میں جا کر یہ کریں، یہ نہیں کر سکتے۔ جو پانی کا مزاج ہے وہ پانی کا ہے، جو آگ کا ہے وہ آگ کا ہے۔ آگ کا مزاج پانی کو، پانی کا مزاج آگ کو، اس کی طبیعت اس کو مل جائے، اس کی طبیعت اسے مل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں۔ نمرود نے آگ جلائی اور بہت زبردست آگ جلائی، کافی عرصے تک لکڑیاں اکٹھی کی گئیں، آگ کو جھونکا گیا، دہکایا گیا، بھڑکایا گیا، پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا۔ تو جس اللہ نے اسے پیدا کیا، اس نے اسے حکم دیا کہ تیری طبیعت میں جلانا ہے، لیکن آج تیری طبیعت جلائے گی نہیں، جلانا، خبردار، یا نہ رکونی بردا، ٹھنڈی ہو جاؤ۔ جیسے پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، پانی کا مزاج آگ کو مل گیا، لپٹیں تھیں، سب کچھ تھا، شعلے تھے، بھڑک رہے تھے، شوں شوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوں گی جو خوفناک آگ بھڑکتی ہے، لیکن وہ جلا نہیں رہی تھی۔ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی بھی ہو جا، اور ٹھنڈی بھی ایسی ہو جو انہیں نقصان نہ پہنچے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ گرم چیز سے بھی نقصان ہوتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو بھی نقصان ہوتا ہے، جسم کو، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا جیسے کہ برف خانہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، وہ تو چیز سن ہو جاتی ہے، اس میں جم جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، مر جاتا ہے انسان بھی، جانور بھی زندہ اس میں چلا جائے، اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے۔ تو ٹھنڈا بھی ہونا ہے اور ان کے لیے سلامتی والا بننا ہے۔ تو یہ طبیعتوں کا خالق اللہ ہے، لہذا اس کو فنا کرنا بھی اس کے اختیار میں ہے، اور اس میں رد و بدل کا بھی اسے اختیار ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس جہنم کا نام بتایا کہ اسے ہب ہب کہا جائے گا، اور اس میں متکبر، جبار، جبر کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں، ان کو اس میں ڈالا جائے گا۔
اس میں چاہے وہ سول ڈکٹیٹر ہو جبر کرے، چاہے فوجی ہو، مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، دنیا میں جہاں بھی ہیں، پاکستان میں نہیں ہے، اور ملکوں میں بھی ہیں، مصر میں ہے، پاکستان میں ہے، اور عرب افریقہ کے ملکوں میں ہیں، بہت ڈکٹیٹر ہیں کئی، ادھر بنگلہ دیش میں سول ڈکٹیٹر بھی ہیں، آتے رہے، اور فوجی بھی آتے رہے، ہمارے ملک میں بھی ہیں آمر، ڈکٹیٹر کا ترجمہ اردو میں آمر، حکم دینا، آرڈر دینا، بس آرڈر دینا ہے، میں نے کہہ دیا، بس یہ ہونا چاہیے، بس یہ ہونا چاہیے، میں نے کہہ دیا، تو گدھوں والی بات ہوئی نا۔ تو یہ ہوتا ہے مزاج ڈکٹیٹروں کا، احمق۔ تو یہ ظلم ہوتا ہے، یہ جبر ہوتا ہے، جیسے ویکسین کے لیے جبر کر رہے ہیں، لگواؤ بھئی، اگر نقصان ہوا تو جس کمپنی نے بنایا ہے وہ اس کی کوئی حفاظت اور گارنٹی دے رہی ہے؟ کوئی بھی نہیں دے رہی۔ اگر جبر کرتے ہو تو پھر دیت بھی دو، کہ اگر کسی کو اس سے نقصان ہوا تو حکومت اس کو دیت دے گی، وہ رسک ہو، 10 لاکھ 20 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ دیت دے گی۔ تو جبر بھی کرتے ہیں، اور اس کو بالکل، اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کیڑا مکوڑا سمجھ رکھا ہے، کہ انسانوں کی حیثیت کیڑے مکوڑوں کی ہے، بچ گئے ٹھیک ہے، نہ بچے تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں۔ جیسے سپرے کرتے ہیں آپ مچھر مارنے کے لیے کہ مر جائیں سر، تو کوشش ہے سب مر جائیں، بچ گیا ٹھیک ہے، اگلی دفعہ اسے دیکھ لیں گے، پھر دیکھ لیں گے اگلی دفعہ میں۔ تو انسانوں کو مچھر سمجھنا، کیڑا مکوڑا اور کھٹمل سمجھنا، یہ اس وقت دنیا میں چل رہا ہے، یہی ہو رہا ہے اس وقت، یہ ظلم ہے، یہ بھی جبر ہے۔ یہ بل گیٹس ہے، اور اس کی وجہ سے جو اور ممالک ہیں جو ان کی تابع داری میں یہ لگے ہوئے ہیں اور جبر کر رہے ہیں، یہ وعید اس میں آ سکتے ہیں وہ اس کی لپیٹ میں، کیونکہ غالب آ رہا یہی ہے کہ اس میں خرابیاں ہیں، اس کے نقصانات ہیں، اور آپ اور ہم مشاہدہ بھی کر رہے ہیں کہ جو اس کی پابندیاں انہوں نے بتائی ہیں، کرونا سے بچنے کے لیے یہ پابندی کریں، یہ پابندیاں ہم حرم شریف میں تو ہو رہی ہیں، مسجد نبوی میں کروا رہے ہیں، مسجدوں میں کروا رہے ہیں، سینما گھروں میں نہیں ہو رہا، ڈانس رقص خانوں میں، رقص گھروں میں نہیں ہو رہا، جوا گھروں میں نہیں ہو رہا، جوئے خانوں میں جاری ہے۔ خود سعودی عرب جدے میں ایک سینما گھر میں، یا جو اس علاقے میں 10 میل کا علاقہ ہے اس میں 30 سینما گھر ہیں، اور بیک وقت اس میں 60 70 ہزار لوگ سینما